السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شعیب امام اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم سیریز کا ایک اور خصوصی انٹرویو۔ دوستوں، آج کے ہمارے مہمان ایک کامیاب فری لانسر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب سافٹ ویئر ہاؤس کے پارٹنر بھی ہیں، مگر چیزیں ہمیشہ سے اس قدر مہربان نہ تھیں، حالات اس قدر سازگار نہ تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے آج سے کئی سال پہلے جس سافٹ ویئر ہاؤس میں ایک امپلائی کی حیثیت سے کام شروع کیا، آج آپ اسی کے پارٹنر ہیں۔ آپ نے کئی طرح کے مشکل حالات دیکھے، آپ کی فیملی نے کئی طرح کے مشکل حالات دیکھے، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یونیورسٹی آف لندن سے BSc کمپیوٹر سائنس کی ڈگری بھی کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ تمام تر سفر آپ نے کیسے طے کیا۔ بہت بہت شکریہ رضوان بھائی، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا۔ رضوان بھائی، میں شروعات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم آپ نے دیکھا، بڑی مشکلات دیکھیں، اور آپ 9th کلاس میں تھے جب آپ نے اپنے پروفیشنل کریئر کا آغاز کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس سافٹ ویئر ہاؤس میں بینگ این امپلائی آپ آئے تھے، آج اسی سافٹ ویئر ہاؤس کے آپ پارٹنر ہیں، ایک طرح سے اونر ہیں، اور اس میں تمام تر سرگرمیوں کو آپ ہیڈ کرتے ہیں، رن کرتے ہیں۔ یہ جرنی کس طرح کی رہی؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کے پاس 1000 روپے فیس دینے کے بھی پیسے نہیں تھے، اور آج آپ ماشاءاللہ اچھا خاصا کماتے ہیں۔ تو یہ جرنی کس طرح کی رہی؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں جرنی سٹارٹ ہوئی میری 8th کے ایگزام کے بعد۔ تو 8th کی جب کلاس میں نے سٹارٹ کی تھی، اس وقت انٹرنیٹ نیا نیا لگا تھا، اور میں بہت کیوریس تھا کہ یہ ویب سائٹس اور یہ سافٹ ویئرز وغیرہ کیسے بنتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ پہ تو ساری انفارمیشن اویلیبل تھی، تو میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا کیسے بنتی ہیں، اور مجھے webs.com اس طرح کی اور کافی ملی، جیسے بلاگ اسپاٹ ہے، تو پہلے وہاں سے بنانا شروع کی۔ پھر یہ ہے کہ میرا جو بڑا بھائی ہے، تو ان کے ایک دوست تھے، ان کے پاس تھی HTML کی بک، تو بھائی کو پتا تھا کہ یہ کمپیوٹر پہ ان کے پروگرام وغیرہ تھوڑے بہت کرتا ہے، تو تب وہ ویژول بیسک اس طرح کی چیزیں ہیں تھی جن میں کرتا تھا کچھ کام۔ تو وہ مجھے HTML اور CSS کی بک انہوں نے لا کے دی، تو وہاں سے میرا آغاز ہوا۔ میں نے کچھ ویب پیجز بنائے، اور پھر میں چلا گیا ادھر شاہدرہ میں ہی ہے تھا سافٹ ویئر ہاؤس، وہاں پہ جاب کے لیے۔ تو اس ٹائم میری عمر تھی 15 سال۔ اچھا، 15 سال ہو سکتا جی، عمر تھی۔ تو وہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے خود سے کچھ کر کے آیا، تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ کو ہم کرواتے ہیں، کلاس کروائیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ کورس کے بعد آپ کو انٹرنشپ بھی یہاں پہ ہوگی۔ تو شہزاد صاحب نے ڈیزائنز ویلی، جہاں پہ اب میں پارٹنر ہوں، تو شہزاد صاحب نے وہاں پہ مجھے کلاس کروائی، اور 2 ماہ کے بعد انٹرنشپ تھی وہاں پہ۔ تو پھر یہ ہے کہ 9th کے جب ایگزام آئے تب مجھے چھوڑ کے جانا پڑا ایگزامس کی تیاری کے لیے، اور اس کے بعد واپس آیا 2013 میں۔ تو تب یہ ہے کہ میں نے 5 سال وہاں پہ جاب کی ہے۔ 5 سال آپ نے کام کیا وہاں پہ؟ تو پہلے ان کے ایز اے ویب ڈیولپر سمپل، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیم لیڈر کے طور پہ پروموٹ کیا گیا تھا، میرے انڈر 5 لوگ بھی تھے۔ زبردست۔ تو یہ ہے کہ 9th کلاس جب ہوئی کمپلیٹ، تو تب تو تھوڑی بہت مشکل ہوئی تھی اسٹڈی کے ساتھ جاب کرتے ہوئے، 10th میں زیادہ ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑی مشکل ہو گئی آگے اسٹڈی کرتے ہوئے، تو میں نے اسٹڈیز چھوڑ دیں، اور میٹرک بیس پہ میں ٹیم لیڈر بھی وہاں پہ رہا ہوں۔ اور 5 سال کے بعد 2017 میں نے وہاں سے جاب چھوڑی تھی، اور پھر اپنے کچھ کلائنٹ سے ان کے ساتھ کرتا رہا کام گھر بیٹھ کے۔ تو اب میں نے یہ ہے کہ مجھے 1 ماہ ہو گیا وہاں پہ ایز اے پارٹنر دوبارہ میں نے جوائن کیا۔ شہزاد صاحب نے آفر کی تھی کہ آپ ہی ان کے قابل بھی تھے اور لوئل بھی تھے، تو اب میں 1 ماہ سے وہاں پہ ایز اے پارٹنر ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ زبردست۔ اچھا، اس دوران رضوان بھائی آپ نے کس طرح کے پروجیکٹس کیے، اور کس طرح کے کلائنٹس آپ کو ملے، اور زیادہ تر کلائنٹس جو ہیں آپ کے، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ زیادہ تر کلائنٹس آئے US سے، کچھ UK سے بھی، اور ایک آدھ کینیڈا سے، اور باقی چھوٹے موٹے آتے رہے ساؤتھ افریقہ سے بھی، آسٹریلیا سے بھی، لیکن زیادہ تر US سے تھے۔ تو پروجیکٹس جو ایک میں کبھی نہیں بھولتا، اس نے مجھے لرن بھی بہت کروایا تھا، ماشاءاللہ 1.5 سال چلتا رہا تھا پروجیکٹ۔ تو اس میں یہ ہے، میں اور میرے ساتھ ایک کولیگ ہوتے تھے عظمت صاحب، تو ہم دونوں نے مل کے سٹارٹ کیا تھا، تو بعد میں پھر میں اکیلا ہینڈل کرتا رہا اس کو۔ تو وہ پروجیکٹ اصل میں کمپنی کا NDA سائن ہوا تھا، تو میں ڈسکلوز نہیں اس کا نام کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہالی ووڈ کی وہ آرگنائزیشن ہے جن کا ریونیو میں کل دیکھ رہا تھا $10 of millions میں ہے سالانہ۔ تو ان کا وہ ایک پروگرام ہے جس کی ہم نے اپلیکیشن بنائی تھی، اس میں یہ ہے ان کی ایونٹ مینجمنٹ اور اس طرح یوزر مینجمنٹ، اس طرح کے سسٹم چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے۔
صحیح. موبائل ایپ نہیں، ویب ایپ ہی تھی، لیکن ان کے وہ سمپل ویب سائٹ سے ہٹ کے تھی. لوگ آ کے سائن اپ کرتے تھے، پیچھے اے پی آئیز لگی ہوئی تھیں جو دوسری سروسز سے ساتھ کنیکٹ ہو کرتی تھیں. زبردست. اچھا، آپ ابھی جو ہے یونیورسٹی آف لندن سے بی ایس سی کمپیوٹر سائنس کی ڈگری بھی کر رہے ہیں ریگولر بیسس پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کام بھی کرتے ہیں، اور آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہے، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ آپ کی حال ہی میں شادی بھی ہوئی ہے. کس طرح مینیج کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم ڈگری کی بات کریں، کیونکہ اگر آپ آن لائن کر رہے ہیں یونیورسٹی آف لندن سے کر رہے ہیں، اس میں اسائنمنٹس بھی ہیں، کوئزز بھی ہیں، اس کے ساتھ پھر آپ کے جو ہے امتحانات بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ پڑھنا بھی پڑتا ہے. کس طرح کوپ اپ کرتے ہیں تمام چیزوں کے ساتھ؟ اصل میں اتنا ایزی بھی نہیں ہوتا، لیکن مشکل سے کر ہی رہا ہوں. تو اس کی، بلکہ آپ نے ایگزام کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا، مڈ ٹرمز میرے ہوئے ہیں یہ دسمبر میں. جی. تو اس کی یہ ہے کہ میں نے آن لائن ہی سبمیشن کرنی تھی اسائنمنٹس کی، تو ڈیڈ لائن سے 5 منٹ پہلے میں نے سبمٹ کیا. اچھا، صحیح. تو یعنی اس طرح وہ ٹائم مینجمنٹ مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ ہو جاتی ہے. صحیح. تو آہستہ آہستہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر چیز میرے اسکیجول ہو، اور یعنی کہ تاکہ سینٹر میں کوئی وہ گیپ وغیرہ نہ آئے، کسی چیز کا ان ایکسپیکٹڈ کچھ نہ آئے. تو صحیح. اچھا، اگر یونیورسٹی آف لندن کی بات کریں تو کیا مواقع ہیں وہاں پہ سیکھنے پہ، خاص طور پہ ان طلباء کے لیے جو آن لائن اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، گھر بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح کی انٹرنیشنل یونیورسٹیز سے؟ میں کر رہا ہوں کورسیرا، ایک ہے پلیٹ فارم، وہاں پہ اس طرح کے اور بھی ہیں، ایڈیکس وغیرہ. تو کورسیرا کے ساتھ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف لندن کی افیلیشن ہے، تو اس میں یہ آفر کروا رہے ہیں بی ایس سی کمپیوٹر سائنس. تو اس میں یہ ہے کہ آپ رجسٹر کریں. میں اصل میں گیا ہوں پی بی اے پہ، پرفارمنس بیسڈ ایڈمیشن. تو اس میں یہ ہے کہ میٹرک بیس پہ مجھے انہوں نے رکھا ہے، یعنی وہ کچھ انٹر وغیرہ یا یہ اے لیول وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. صحیح. تو یعنی وہ ایکسپیرینس وغیرہ آپ دیں تو وہ انڈیویجولی چیک کرتے ہیں کہ بندہ کر سکتا ہے یا نہیں، تو پھر وہ اس کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس میں یہ ہے کہ ایگزامس وغیرہ میرے جو ہیں وہ ہوں گے ادھر برٹش کاؤنسل میں، اور باقی اسٹڈی وغیرہ آن لائن کورسیرا کے تھرو. تو پیمنٹ وغیرہ سب کچھ آن لائن، فی وغیرہ. کتنے عرصے کا یہ کورس ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں 22 ماڈیول ہیں، اور 2 ماڈیول کے برابر فائنل ایئر پروجیکٹ، یعنی ٹوٹل 24 جو ہوں گے ماڈیولس یا جو بھی. صحیح. اچھا، جو طلباء آن لائن اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کورسیرا ہے، ای ڈی ایکس ہے، اس طرح باقی ہے، تو ان میں کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا معیار کیا ہے، اور کیا وہ بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، اور اس کا اچھا پروسیجر جو ہے وہ کیا ہے؟ معیار جو کلاس روم میں اسٹڈی ہے اس کے برابر تو بالکل وہ ظاہر سی باتیں نہیں ہے کہ یعنی خود سے پڑھنا پڑتا ہے، تو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتے، جیسے میں نے 2014 میں میری میٹرک ہوئی تھی، اور 2019 میں اکتوبر میں نے اسٹارٹ کی ہے یہ اپنی بی ایس سی کمپیوٹر سائنس. تو اتنا مجھے گیپ آیا، اور اس کے بعد میں کر رہا ہوں. وہ اسی وجہ سے گیپ آیا کہ میرے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں تھا ہو رہا. تو اس کے یعنی یہی ہے کہ پھر لوگ جو ٹائم نہیں کر سکتے مینیج ٹھیک طرح، تو ان کے لیے یہ زیادہ پریفرڈ ہے. مجھے ویکلی تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگانے پڑتے ہیں اس پہ، جس میں اسائنمنٹس بنانا اور اسٹڈی جو ان کا کورس مٹیریل ہے وہ کرنا، سب کچھ شامل ہے. صحیح. اچھا، اگر ہم بات کریں، جس طرح آپ نے کہا کہ زیادہ تر کلائنٹس جو ہیں وہ یو ایس اے وغیرہ سے ہیں، اب یہاں پہ پے پال وغیرہ نہیں ہے، تو پیمنٹ کا کرائٹیریا کس طرح ہوتا ہے؟ پیمنٹ بہت اچھا کویسچن ہے. اکثر فری لانسرس کو نہیں پتہ ہوتا جو ان کے نئے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو پیونیر کے نام سے ایک ہے سروس پیمنٹ کی. تو ان کا یہ ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کریں، ان کا ڈیبٹ کارڈ آ جاتا ہے، وہ بائی میل آئے گا، جہاں پہ پیمنٹس وغیرہ وہاں پہ آئیں گی. ان کے اب تو انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ آپ کو جس کنٹری میں آپ چاہیں وہاں کا لوکل بینک اکاؤنٹ مل جائے گا. تو تاکہ اگر آپ کے یو ایس کے کلائنٹس ہیں ان کے لیے یو ایس کا بینک اکاؤنٹ لے لیں، وہ ڈائریکٹ وہاں ٹرانسفر کریں گے، اور وہاں سے آپ کے یہ جو ڈیبٹ کارڈ ہوگا اس کو آپ کسی بھی اے ٹی ایم میں کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. زبردست. اچھا، جو فری لانسرز ہیں، جو فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ شروعات کہاں سے کریں، اور ان کے لیے سب سے بہتر ویب سائٹ کون سی ہے؟ زیادہ تر آج کل جو چل رہی ہیں وہ فائور ہے، اپ ورک. فری لانسر کافی پرانی ہے، وہ بھی چل رہی ہے، اور ٹوپٹل اور یہ پیپلز پر آر. تو لیکن یہ ہے کہ کافی ڈیپینڈ بھی کرتا ہے. جیسے اپ ورک پہ زیادہ تر ہے ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کام، اور فائور جو ہے اس پہ تقریباً ہر قسم کا کام ہے، آرٹیکل رائٹنگ جیسے وائس اوور کا، اس طرح کے اور کافی. تو میرا خیال ہے کہ فائور سے سٹارٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ گگز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی،
تو اس میں آپ یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سروس آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، اس کے اتنے چارج کروں گا، تو لوگ آئیں گے وہ آپ کو کریں گے ہائر۔ اچھا، جو لڑکے فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ جی ہم کون سی اسکل جو ہے وہ پرووائڈ کریں تاکہ لوگ جو ہیں ہمیں وہاں سے بائی کر سکیں اس اسکل کو. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح کی اسکلز سیکھنی چاہیے, کس طرح کے جو ہے موڈیولز ہیں یا کورسز ہیں جو کرنے چاہیے فری لانسنگ کرنے سے پہلے؟ یہ تھوڑا سا ڈپینڈ بھی کرتا ہے اسکل لیول پہ اس پرسن کے, کہ اگر تو اس کی ان کے انٹلیکچولی وہ تھوڑا ہے ماہر تو اس کو چاہیے پروگرامنگ میں آنا. اگر وہ ویب ڈیولپمنٹ میں آنا چاہے تو اس میں یہ ہے کہ مین اسٹیک ہے جس میں مونگو ڈی بی, ایکسپریس جے ایس اور اینگولر اور یہ نوڈ جے ایس, یہ اس کا وہ اسٹیک بنا ہوا ہے جس میں یہ سارے ہوتے ہیں ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ الگ الگ ان کے فنکشنز ہیں. تو وہ کرے یا مرن کرے جس میں ریئیکٹ کا صرف فرق ہے آر, اور ان دونوں کا اسکوپ زیادہ چل رہا ہے, یعنی آہستہ آہستہ یہ آگے آ رہے ہیں ہر سال. تو ویسے اگر دیکھا جائے جو ان کے پرانے چل رہے ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں تو جن کے ان کے زیادہ کلائنٹس وغیرہ ابھی بھی ملتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ورڈ پریس سب سے ٹاپ پہ ہے. صحیح تو صحیح. اچھا, اکثر جو فری لانسرز ہیں وہ زیادہ تر رات کو جاگ کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم ڈفرینس ہے یہاں کا اور جو یورپ ہے امریکہ ہے وہاں کی لحاظ سے. تو آپ انہیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں, دن میں بھی کیا جا سکتا ہے یہ کام؟ جی بالکل, اصل میں یہ کافی مسکنسیپشن ہے کہ جو فری لانسرز ہوتے ہیں وہ رات کو ہی ان کے جا کے کام کر سکتے ہیں, دن کو نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کلائنٹس کیسے اور آپ کی ان کے ساتھ ڈیل کیسی ہے. تو میرے الحمدللہ کئی کلائنٹس ایسے رہے ہیں جن کو ان کے ویکلی پروگرس دینی, انہوں نے کوئی کویشچن مجھ سے ہونا تو میں نے ان کو ای میل کر دینی یا میسیج ڈراپ کر دینا, تو انہوں نے اپنے ٹائم میں مجھے ان کے رپلائی کر دینا. تو یعنی وہی یہ کافی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اپنے پہ کہ آپ نے کلائنٹ کو کیسا رکھا ہے اور کلائنٹ آپ کو کیسا ملا ہے, وہ مائکرو مینیج نہ کرتا ہو. بالکل صحیح. آپ کے گولز کیا ہیں, فیوچر گولز کیا ہیں آپ کے؟ میرے فیوچر گولز, سب سے پہلا تو والدہ کو عمرہ اور حج کروانا انشاءاللہ وہ جلد ہی, اور اس کے بعد پروفیشنل لائف میں دیکھا جائے تو میں اب ڈیزائنس ویلی میں پارٹنر ہوں, تو ہمارا گول اب ہے کہ سال کے اینڈ تک 100 امپلائیز کرنے ہیں. تو اور اس کے علاوہ ایک جو لائف گول ہمیشہ رہا ہے کہ فری ٹائم اور انف منی ہو کہ اراؤنڈ دا ورلڈ ٹریول کرتا رہوں اور یعنی کوئی فکر نہ ہو. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ ڈیزائنس ویلی کے تھرو ایک فری لانسنگ فورم بنانا چاہتے ہیں, اس بارے میں کچھ بتائیے. ہمارا یہ پلان ہے جو انشاءاللہ ہم اس سال کے اینڈ تک یا اگلے سال کے شروع میں کریں گے اس کو امپلیمنٹ. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوکل یہاں پہ پاکستانی جو ہیں فری لانسرز وغیرہ ان کے لیے کمیونٹی بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے چینل پہ کلائنٹس بھی ہوں گے اور ڈیولپرز بھی ہوں گے. تو جس کلائنٹ کو جو کام چاہیے ہوگا اس حساب سے وہ ڈیولپرز ان کو ملیں گے جن کو ہم خود چیک کر کے رکھیں گے کہ کوالٹی والا ورک کرتے ہیں اور اس طرح. تو بالکل ٹھیک. اگر ہم بات کریں سر, جس طرح فری لانسنگ کی آپ نے بات کی, جس طرح آپ نے اپنی کمپنی کی بات کی, تو جو نئے لوگ ہیں, جو نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں, آئی ٹی کی فیلڈ میں, آپ انہیں کیا صلاح دیں گے؟ سب سے پہلی صلاح یہ ہے کہ کبھی ہمت نہ ہارنا. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے جب میں نے شروع میں سٹارٹ کیا تو اس وقت کافی زیادہ مشکلیں آتی تھیں, کہیں کسی کام میں پھنس جانا تو اچھا نہیں ہو رہا ہے انہوں چھاڑ دو یہ وہ, اس طرح تھوڑا ڈسارٹ ہو جانا. تو ڈسارٹ نہیں ہونا, اس کو ریسرچ کرتے رہیں پرابلم کو, اور اس کو ایک ٹائم آئے گا آپ سولو کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ وہ پرابلم نہیں آئے گی. تو ہمیشہ ان کے وہی کہ ہمت نہیں ہارنی اور نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں ان پہ سیکھتے رہیں, کیونکہ انٹرنیٹ پہ جو ہے چیزیں جتنی بھی یہ ورڈ پریس وغیرہ یہ ڈیلی چینج ہوتی رہتی ہیں. تو ٹیکنالوجی کے ساتھ نئی اپڈیٹ رہنا اور کمیونیکیشن اچھی رکھنا کلائنٹس کے ساتھ, تو یہ مین کیز ہیں جو سکسیزفل فری لانسنگ کریئر کے لیے چاہیے. ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر سر. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین خاص طور پر جو فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں اور آئی ٹی کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.